بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں شاکر ٹاکس۔ رمضان المبارک کے 13ویں روزے کا بیان اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اپنے مال کی اصلاح کر سکیں اور اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ آج رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے اور ہمارا سفر قرآن کے 13ویں پارے کی طرف جاری ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان، اعمال صالح، صبر، شکر اور توکل کی تعلیم دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان اقوام کی داستانیں بھی سنائی ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے تاکہ ہم سبق سیکھیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ سورہ یوسف، صبر، استقامت اور اللہ کی نصرت۔ 13ویں پارے کا آغاز سورۃ یوسف سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں ایک عظیم پیغمبر کی آزمائشوں میں صبر، وفاداری اور اللہ پر مکمل بھروسے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید میں سب سے زیادہ مکمل اور دل نشین انداز میں بیان کی گئی ہے اور اسے احسن القصص یعنی سب سے بہترین کہانی کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی ان کے حسد کرنے والے بھائیوں نے ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا، مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ وہ قافلے والوں کے ذریعے مصر پہنچے، وہاں غلام بنا دیے گئے، لیکن ان کی ایمانداری اور نیکی کی بدولت وہ ایک معزز مقام تک پہنچے۔ اس کے باوجود ان پر آزمائشیں ختم نہ ہوئیں، انہیں ایک بہت بڑی سازش کے تحت قید میں ڈال دیا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ آخرکار اللہ نے ان کی صبر کا صلہ دیا اور وہ مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم صبر کریں، نیکی کے راستے پر قائم رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین انعامات سے نوازتا ہے۔ سورہ رعد، ایمان والوں کی نشانیاں۔ اس بارے میں سورہ رعد بھی شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ رعد آیت 28۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج کی دنیا میں ہر شخص سکون اور خوشی کی تلاش میں باغ دوڑ کر رہا ہے۔ کوئی مال و دولت میں سکون تلاش کر رہا ہے، کچھ شہرت میں تو کوئی عہدے اور طاقت میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر ہم اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کے احکامات پر عمل کریں اور صبر و استقامت سے زندگی گزاریں تو ہمیں وہ اطمینان نصیب ہوگا جو دنیا کے کسی خزانے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم، شکر اور ناشکری کا انجام۔ 13ویں پارے میں سورۃ ابراہیم بھی شامل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں، ایمان اور اللہ کی وحدانیت پر ان کے مضبوط عقیدے پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں شکر اور ناشکری کے درمیان فرق کو بھی واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت 7۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کامیابی اور برکت کی کنجی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، حالانکہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار ہوں تو وہ مزید برکتیں عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت 40۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی نسلوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمیں انہیں دین کی تعلیم دینی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ رمضان المبارک کا پیغام۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں صبر، شکر، تقوی اور اللہ کی قربت کا درس دیتا ہے۔ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی خواہشات پر قابو پانے، غصے کو دبانے، صبر و تحمل اختیار کرنے اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا موقع ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنانا چاہیے، صدقہ و خیرات میں اضافہ کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ہمیں اس رات کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے وہ تمام برائیاں مانگنی چاہیے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے سکے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صبر و استقامت عطا فرما۔
اے اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور فرما، ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری نسلوں کو نیک و صالح بنا۔ اے اللہ ہمارے روزے، نمازیں، صدقات اور تمام نیک اعمال قبول فرما اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔